کیونکہ تاریخ میں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جس نے حد سے بڑھ کر ظلم کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی نبی کو زندہ دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نبی خاک میں چھپ گئے تو ان کی عورتیں ان کی قبر پر نوحہ کرنے لگی، مگر کچھ روایات بتاتی ہیں کہ ان ظالموں نے اللہ کے نبی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شیطان کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو زمین پر سرکشی میں بڑھ گئی تھی، جو اپنے خالق کے بجائے درختوں کی پوجا کرتی۔ وہ زندہ و قائم خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے بے جان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی، اور جب ان کے دلوں سے نور ایمان رخصت ہوا تو ان پر عذاب نازل ہوا جس نے ان کی نسل تک مٹا کر رکھا۔ ان کے اعمال صرف شرک تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ وہ تاریخ کے بدترین گناہوں میں آخری حد تک پہنچ۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ظلم کی انتہا کر انہیں قتل کر کے زندہ دفن کر دیا۔ یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ زمین کانپ، آسمان لرز گیا اور رحمت کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے جواب میں آسمان سے ایسا مہلک عذاب نازل فرمایا جو تاریخ میں کسی قوم پر نازل ہونے والے تمام عذابوں سے زیادہ سخت اور تباہ کن تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس باغی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ پھر زمین نے ان کا نام و نشان تک نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا اور ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ جب ظلم اور شرک حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی پکڑ بھی آواز دیتی ہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کون سا اندھیرا ان کے دلوں پر چھا گیا کہ وہ اللہ کے نبی کے دشمن بن بیٹھے؟ اور پھر رب ذوالجلال نے ان پر کتنا بڑا، کتنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ یہ سب کچھ اور اس سے بھی زیادہ ہم انشاءاللہ ڈی کے ناز چینل کے اس نئی ویڈیو میں لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں اور ایمان افروز حقائق جاننے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اور اب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ایسے واقعے سے جو انسانیت کے دل کو ہلا دیتا ہے، ایک ایسا واقعہ جس میں اللہ کے ایک نبی کے خلاف کیے گئے بدترین جرائم میں سے ایک جرم پردہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کہانی بے غرور سرکشی اور انجام کی، تو آئیے چلتے ہیں وقت کے اس موڑ پر جہاں ایمان کی روشنی بجھ گئی تھی۔ ہمیں وقت میں کچھ پیچھے جانا ہوگا، ان دنوں میں جب زمین ابھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اپنے زخم بھر رہی تھی۔ یہ واقعہ اس طوفان کے کئی صدیوں بعد کا ہے، مشرق کے ایک دریا کے کنارے پر بسے ایک خوبصورت مگر گمراہ گاؤں کا۔ یہ وہ بستی تھی جسے لوگوں نے اپنے علاقے کی نسبت سے نیر الرس کہا، عربی زبان میں الرس۔ یہی وہ بستی تھی جسے لوگوں نے اپنے علاقے کی نسبت سے نیر الرس کہا، عربی زبان میں الرس کا مطلب ہے کنواں یا وہ گڑھا جس کی دیواریں پکی نہ ہوں۔ یہ لفظ دراصل دفن کرنے اور چھپانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لفظ سے رس شیئی کا فعل نکلتا جس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا یا دفن کر دینا، اور شاید یہی وہ اشارہ تھا کہ آنے والے وقت میں اس زمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا تھا جسے دنیا یاد رکھے گی، جہاں ایمان دفن ہوگا اور ظلم زمین سے آسمان تک پھیل جائے گا۔ لفظ رس کا مطلب ہے کسی چیز کو دفن کرنا، زمین میں گاڑ دینا یا چھپا دینا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں ہلاکت اور تباہی کی سیاق میں آیا ہے جو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں اللہ کے ایک نبی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ جیسا کہ بعض قدیم روایات میں ذکر ملتا ہے، یہی وہ قوم تھی جسے اصحاب الرس کہا گیا، یعنی کنویں والے لوگ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان قوموں کی فہرست میں کیا جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، کفر اور ظلم میں حد سے بڑھ گئے اور آخرکار اللہ کے شدید عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور ان کے نبی کی شناخت کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلافات پائے جاتے۔ بعض روایات کے مطابق وہ مشرق کے ایک قوم تھی جو درخت اور پتھروں کی پوجا کرتے۔ ان کے درخت کا نام شاہ درخت یا ثمرات الرس بتایا گیا ہے، جسے وہ اپنا معبود سمجھ کر اس کے سامنے قربانیاں پیش۔ اور جب اللہ کے نبی نے انہیں توحید کی دعوت دی تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے اس نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ زمین بھی شرما گئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک الرس کا علاقہ شام یا عراق کے اطراف میں واقع۔ یہ اختلاف ہمیں اس بات کا اندازہ دیتا ہے کہ زمانوں کے بدلنے کے ساتھ ان کے ٹھکانے اور روایات میں بھی فرق آ، مگر ان اقوال میں سے ایک قول ایسا ہے جو خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الرس مشرق میں ایک دریا تھا جس کے کنارے 12 آباد گاؤں آباد تھے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، درخت لگاتے تھے اور پھر انہی درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک مخصوص درخت تھا، لمبا، سبز، مضبوط تننے والا صنوبر کا درخت، جسے وہ شاہ درخت کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ درخت ان کے نزدیک برکت، زندگی اور طاقت کی علامت بن گیا اور رفتہ رفتہ انہوں نے اس درخت کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شرک نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور توحید کی روشنی
ان کی بستیوں سے مٹنے لگی۔ مفسرین کا خیال تھا کہ اصحاب الرس وہ قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں تک زندہ رہی، اور شاید وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی، کیونکہ ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ نبی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ نے انہیں اسے گمراہ قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک ہی رب کی عبادت کی طرف بلائیں اور انہیں درخت اور پتھروں کی پوجا سے باز رکھے۔ یہ نبی ان کے درمیان طویل عرصے تک رہے، نرمی سے، حکمت سے اور محبت سے انہیں سمجھاتے رہے کہ جس درخت کے سائے میں تم بیٹھتے ہو، جس کا پھل تم کھاتے ہو، تمہارا رب نہیں ہے، بلکہ وہ رب وہی ہے جس نے زمین، آسمان، دریا اور تمہارے دلوں کو پیدا کی۔ مگر افسوس، اس قوم کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور تکبر و ضد میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آخرکار انہوں نے نبی خدا کو ایک انتہائی خوفناک طریقے سے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا اور اپنے ظلم کو فتح سمجھ بیٹھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ زمین جیسے انہوں نے قبر بنایا، اب اللہ کے قہر کا دہانہ بننے والی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک گہرے کنویں میں زندہ دفن کر دیا تو اسی لمحے سے اس ظالم قوم کے نام کا راز کھل۔ ان کے اس گناہوں فعل کی وجہ سے انہیں اصحاب الرس کہا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کو رس یعنی زمین میں دبا دیا، یعنی لفظ ان کی پہچان بن گیا اور ان کے جرم کی گونج تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو اصحاب الرس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان میں سے سب سے نمایاں نام ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے منقول روایت کے مطابق یہ لوگ اپنے معبود سمجھنے جانے والے درختوں کے گرد تہوار مناتے، قربانیاں پیش کرتے اور جھک کر نذرانے چڑھاتے۔ ان کے ہاں ایک خاص موسم آتا ہے جب وہ پورے گاؤں سے جمع ہوتے ہیں، اپنے شاہ درخت کے تنے پر خوشبو لگاتے ہیں، ان کے نیچے جانور ذبح کرتے ہیں اور جھک کر اس سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی ان کی عبادت تھی اور یہی ان کا شرک۔ اور جب اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ درخت نہیں رب کو پکارو تو ان کے چہروں پر نفرت اور دلوں میں تکبر بھر گیا۔ یہی تکبر ان کی تباہی کا آغاز بن گیا۔ اصحاب الرس کے بارے میں تفصیلی روایات مفسرین کی کتابوں میں ملتی ہے اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کی تفصیل بھی کئی تاریخی حوالوں میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بن جریر الطبری اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی ان کے بارے میں اشارات بیان کی۔ البتہ ان میں سے بہت سی روایات اسرائیلیات کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو بنی اسرائیل یا پچھلی آسمانی کتابوں سے منقول ہیں۔ ایسی روایات کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب، بلکہ اتنا کہو ہم نے نہ سنا اور نہ ہم نے اطاعت کی۔ روایات کے مطابق یہ قوم ایک بڑے صنوبر کے درخت کی پوجا کرتی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے یافس بن نوح علیہ السلام نے ایک چشمے کے کنارے لگایا تھا، جسے روشنا اب کہا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ان کے گاؤں بڑھتے گئے، ان کی بستیاں پھیلتی گئی اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ تب انہوں نے اس درخت کے بیج اپنے ہر گاؤں میں لگا دی تاکہ ہر بستی میں اسی درخت کی ایک شکل موجود۔ یوں ان کے درخت ان کے خدا بن گئے اور ان کی عبادات شرک کی انتہا تک جا پہنچی۔ یہ لوگ اپنے مقدس درختوں کو اس چشمے کے پانی سے سینچتے تھے، وہی چشمہ جسے وہ مقدس اور پاکیزہ مانتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر بستی میں ایک نیا درخت لگایا اور ہر درخت کے ساتھ ایک چشمہ یا کنواں مخصوص کر۔ یوں ہر گاؤں کے پاس ایک معبود درخت اور ایک مقدس پانی تھا، جسے عام انسانوں اور جانوروں کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ پانی معبودوں کا ہے، جو اسے چھوئے گا وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کوئی غریب مسافر یا پیاسا اس چشمے سے پانی پی لیتا تو وہ اسے قتل کر دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پانی ان کے درختی معبودوں کی زندگی کا ذریعہ ہے، اور جو اسے چھوئے گا وہ گویا ان کی خدا کی زندگی کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فطرت کے قوانین کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، جب اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں جو سب کے لیے تھی چند گمراہ دلوں نے اپنے نام کر لی۔ زمین چیخ اٹھی اور آسمان خاموش رہا، مگر قدرت کے فیصلے آہستہ آہستہ حرکت میں آنے لگے۔ یہ ضرورت سے زیادہ تقدیس اور ان کے دلوں پہ پردہ ڈال چکی تھی۔ انہوں نے اپنے درختوں کو اس قدر پاک سمجھ لیا کہ ان کے قریب کھیتی باڑی کرنا، شاخ کاٹنا یا حتیٰ کہ پجاریوں کی اجازت کے بغیر اس کے سائے میں چلنا بھی گناہ سمجھا جانے لگا۔ یہ تھی ان کی بدترین گمراہی۔ یہ تھا وہ بہتان عظیم جس نے انہیں اللہ کی وحدانیت سے دور کر دیا تھا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی قوت نہ طاقت سوائے تیرے بلند و بدتر نام سے۔ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو دین کا رنگ دے دیا۔ انہوں نے ہر مہینے ایک الگ عید مقرر کر لی، ایک ایسی عید جس میں 12 گاؤں کے لوگ باری باری جمع ہوتے۔ وہ اپنے معبود درخت کے نیچے بھیڑ، گائے اور قربانیاں لاتے، آگ جلاتے، یہاں تک کہ دھواں درخت کو ڈھانپ لیتا۔ پھر وہ روتے، گڑگڑاتے اور سجدے میں گر جاتے۔ اچانک درخت ہلنے لگتا، ان کی شاخیں کپکپانے لگتی اور اس کے اندر سے ایک بچے یا عورت کی آواز میں شیطان چیختا، اے میرے بندوں، میں تم سے راضی ہوں،
ہوں، بس اتنا سننا تھا کہ وہ خوشی سے ناچنے لگتے، گانے گاتے اور اپنے گناہوں کی عبادت سمجھ کر دہرانے لگتے۔ یہ تھی وہ اندھیری قوم جو روشنی کو بھول چکی تھی، جن کے دلوں میں فطرت کی سچائی شیطان کے دھوئیں میں دب چکی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اب شراب پینے لگے، ناچ گانے اور برائی کو خوشی کا دوسرا نام سمجھنے لگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں وہ بڑا درخت کھڑا کرتا جسے وہ اپنا خدا مانتے، اور جہاں وہ چشمہ بہتا تھا جسے وہ مقدس پانی سمجھتے تھے، وہاں سال میں ایک بار ان سب سے بڑا تہوار منایا جاتا۔ یہ تھی ان کی عید شرک، یہ عید جو ان کے گناہوں کو بڑھائی۔ یہ تھی ان کی عید شرک، ایک عید جو ان کے گناہوں کو بڑھاتی نہ کہ مٹاتی۔ وہ ریشم کا ایک عظیم شمیانہ لگاتے، اتنا بڑا کہ اس میں 12 دروازے ہوتے، ہر دروازے ایک گاؤں کے لیے مخصوص۔ 12 گاؤں کے لوگ اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوتے، قربانیاں لاتے اور درخت کے سائے تلے سجدے میں گر جاتے۔ وہ بھیڑوں، گاؤں اور دیگر جانوروں کا خون بہاتے، یہ سمجھ کے کہ ان کی درختی معبود ان سے راضی ہو جائیں گے۔ شیطان ان کے اس شرک پر مسکراتا، خوش ہوتا اور ان کے دلوں میں مزید گمراہی کے بیج پیدا کرتا۔ یہ تھے اصحاب الرس، جنہوں نے اللہ کے زمین پر شرک کی بنیاد رکھی اور رب کی نعمتوں کو اپنے بتوں کے نام کر دیا۔ اور پھر درخت کے اندر سے ایک خوفناک آواز بلند ہوتی، ایک چیخ جیسی، مگر ان کے کانوں میں وہ رحمت کی نوید بن جاتی۔ آواز آتی ہے، میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں، مطمئن ہوں، میں تمہارے لیے ایک مبارک سال لاؤں گا۔ نعوذ باللہ، ہم اللہ کے پناہ مانگتے ہیں شیطان اور اس کے مکار چالوں سے۔ پیارے دوستو، شیطان نے اس قوم کے لیے شرک کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ ان کے دلوں میں انہوں نے جھوٹی امیدیں، جھوٹے وعدے اور فریب کی روشنی بھر دی تھی۔ وہ سمجھنے لگے کہ درخت بولتا ہے، کہ وہ ان کی قسمت بدلتا ہے، حالانکہ وہ صرف شیطان تھا جو ان کے گناہوں پر خوش ہو کر ان کی تباہی کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ ان کی عیدیں اب عبادت نہیں رہی، بلکہ بدترین گناہوں کا میلہ بن گئی۔ 12 دن تک ان کی سرزمین گناہ، شور اور شراب سے گونجتی رہتی۔ گانے بجانے کی آوازیں آسمان تک پہنچتی اور شراب کے پیالے درخت کے سائے میں گھومتے۔ عورتیں گاتی تھیں، مرد ننگے پاؤں ناچتے تھے، اور ہر شخص اس چیز کی دعا کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا، جس کی لالچ رکھتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دلوں سے ایمان کا چراغ بجھ چکا تھا اور زمین پر صرف شیطان کا کھیل باقی رہ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی گمراہی اپنی آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ ان کے پجاری درخت اور لوگوں کے درمیان واسطہ بن چکے تھے۔ وہ کہتے، درخت تمہاری دعائیں سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے اور راضی۔ وہ جھوٹے معبودوں کی طرف قربانیاں لے کر آتے، تحفے چڑھاتے اور شیطان کی خوشنودی کے لیے ہر ناپاک رسم ادا کرتے۔ پجاری فخر سے کہتے، ہم اس مقدس درخت کی جڑ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم ہی پاک ہیں، ہم ہی متقی۔ یہ ان کا زعم تھا، ان کا کفر، ان کی اندھی عبادت۔ زمین پر شرک اور ظلم کی سیاہی پھیل چکی تھی، اور اب وقت تھا کہ آسمان سے روشنی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، ایک نبی جو انہیں یاد دلائے کہ صرف ایک ہی رب ہے، جو سب کچھ سنتا ہے، جو دیکھتا ہے اور جس کے سوا کوئی معبود۔ وہ نبی ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا، اے میری قوم، درخت نہیں، پتھر نہیں، یہ زمین اور آسمان کا رب تمہارا خالق ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھکو۔ لیکن افسوس، اصحاب الرس کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، بلکہ مذاق اڑایا، طنز کیا اور تکبر میں آگے۔ بعض روایات کے مطابق اس نبی کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا، جو یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھے اور جو اپنی قوم کی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے آئے۔ مگر یہ لوگ اللہ کے نبی سے وہی سلوک کرنے والے تھے جو ان سے پہلے کفار اپنی حدوں کو پار کر کے۔ یہ نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے چن لیا تھا، توحید کے علم کے ساتھ، ہدایت کے نور کے ساتھ انہیں بھیجا گیا، ایک ایسی قوم کی طرف جو شرک میں ڈوب چکی تھی، درختوں کو سجدہ کرتی تھی اور شیطان کے قدموں پر چل رہی تھی۔ یہ نبی ایسے گھرانے میں پلے بڑے جہاں اللہ پر ایمان تھا، جہاں ذکر، صبر اور شکر کی روشنی تھی۔ جب وہ نبوت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو اللہ نے فرمایا، جاؤ میری مخلوق کو میری طرف بلاؤ، انہیں یاد دلاؤ کہ میں ہی خالق ہوں اور میرے سوا کوئی معبود۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام قوم الرس کے درمیان آئے اور بڑی نرمی سے پیار سے دعوت کا آغاز دیا۔ انہوں نے کہا، ہے میری قوم، تم درختوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری روزی دیتے ہیں؟ تم اس پانی کو مقدس کیوں سمجھتے ہو جو خود ایک قطرے پر مقتصر ہے؟ واپس آؤ، اس رب کی طرف لوٹ آؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ مگر قوم الرس کے کان اب سننے کے لیے بند ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کی دعوت پر ہنسی اڑائی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شخص تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ چاہتا ہے کہ ہم اس درخت کو بھول جائیں جس نے صدیوں سے ہمیں برکت دی ہے۔ وہ کہہ کے لگاتے، نبی کو جھٹلاتے اور کہتے، اگر واقعی تم سچے نبی ہو تو ہمیں عذاب لا کر دکھاؤ۔ نعوذ باللہ، ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ طاقتور ہے، حالانکہ وہ صرف اللہ کی مہلت پر چلنے والے کمزور بندے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس رب کے نبی کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہی رب اب ان کے انجام کا فیصلہ کرنے والا ہے۔
اور پھر جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے ان کے گناہوں کا، ان کے شرک اور ان کی بدکاری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے اپنے رب سے فریاد، اے اللہ تیرے ان بندوں نے مجھے جھٹلا دیا، ان پر شیطان غالب آ گیا اور یہ تیرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اے رب ان کے درخت سکھا دے تاکہ یہ جان لے کہ طاقت صرف تیری ہے۔ اور پھر صبح کا سورج جب چمکا تو زمین پر ایک ہولناک منظر تھا، ان کے تمام درخت جو وہ معبود سمجھتے تھے سوکھ چکے تھے، پتے جھڑ چکے تھے اور چشمے خشک ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کومل رس پر خوف طاری ہو گیا، لیکن ایمان کے بجائے ان کے دلوں میں شیطان نے مزید نفرت بھڑکا دی۔ دو گروہ بن گئے، ایک کہنے لگا یہ نبی جادوگر ہے، اس نے ہمارے معبودوں پر جادو کیا ہے، اور دوسرا کہنے لگا نہیں، ہمارے معبود ناراض ہیں اور وہ تب تک ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم اس شخص کو قتل نہ کر دیں جس نے ان کی توہین کیا ہے۔ پھر ان کے پجاری ان کے درمیان ہے اور جھوٹ بول کر کہا ہے، لوگوں تمہاری توبہ، تمہاری قربانیاں تب تک قبول نہیں ہوں گی جب تک تم اس شخص کو اپنے معبودوں کے لیے قربان نہ کر دو۔ شیطان ان کے درمیان ہنستا رہا اور یہ قوم اپنے بدترین جرم کی تیاری کرنے لگے۔ جب ان کا سب سے بڑا تہوار آیا جس دن وہ جشن شرک مناتے تھے، وہ سب جمع ہوئے درختوں کے سائے میں شیطانی ترانوں کے درمیان، اور وہاں انہوں نے اللہ کے نبی کو پکڑا، باندھا اور ایک گہرے کنویں کے دہانے پر لے گئے۔ اس نبی کے چہرے پر اب بھی سکون تھا، لبوں پر دعا تھی اور دل میں صرف رب کی یاد، مگر وہ ظالم انہوں نے اپنے نبی کو زندہ حالت میں اس کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر کنویں کا دہانا بند کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو راضی کر لیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنی آخرت خود دفن کر دی تھی۔ اس کنویں کے نیچے ایک نبی کی آخری سانسیں گونج رہی تھی اور آسمان خاموش نہیں تھا، وہ دیکھ رہا تھا اور اللہ کا قہر اب نازل ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ ہے جب ان ظالموں نے اپنی وحشت کی آخری حد کو پا لیا۔ انہوں نے نبی کو کنویں کے دہانے پر لایا، اس میں مضبوطی سے باندھا اور پھر اس کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تاکہ وہ دعا نہ کر سکے، نہ صدائیں نہ سن سکے، نہ اپنے رب سے مدد مانگ سکے۔ کنویں کی ٹھنڈی ہموار دیواروں کے اندر وہ نبی ہر طرح کی تکلیف جھیلتے رہے، درد وہ صبر کو اپنے سینے میں سہتے، مگر زبان حال سے ہمیشہ کی طرح اللہ کی رحمت اور بخشش کی دعا جاری رہی۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب ان کی پاک روح نے اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جا ملی، ایک عظیم سکون کے ساتھ ایک مومن کا رضائی الہی وفات پا گئی۔ کافروں نے اپنے بڑے گاؤں کے قریب ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے ایک پرانا کنواں چنا، وہ کنواں جو کبھی لوگوں کے لیے پانی کا ذریعہ تھا اب ظالم اور بے رحمی کی علامت بننے والا تھا۔ انہوں نے اس کا سارا پانی نکال دیا اور پھر اس کی تہہ کو چھوڑا کیا اور اسے اتنا گہرا کھودا کہ نیچے اندھیرا ہی اندھیرا رہ گیا، روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی تھی اور ہوا کا گزر تک بند کر دیا گیا۔ وہ ظالم ہنستے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے، یہی وہ قید خانہ ہے جہاں ہم اس شخص کو ڈالیں گے جس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی۔ اور اس طرح انہوں نے ایک کنواں نکالا بلکہ اپنی بربادی کا گھڑا کھود ڈالا۔ پھر انہوں نے اس انجام کو سنجیدگی سے انجام دینے کا ارادہ کیا۔ کنویں کی تہہ میں انہوں نے ایک اور تنگ گہرا گھڑا کھود دیا، ایک ایسا سخت ایسی سیاہ خلا جیسا کہ روشنی وہاں دیر تک ہی نہ پہنچ۔ یہ گھڑا جان بوجھ کر چھوٹا اور تنگ بنایا گیا تھا تاکہ جو بھی اندر ڈالا جائے وہ حرکت نہ کر سکے، نہ اوپر آ سکے۔ ہر قدم پر ظلم کی منصوبہ بندی تھی، ایک ایسا دفن تدریجی جو آہستہ آہستہ زندگی کو مونجا دے رہی تھی۔ وہ لوگ خود خوش تھے، سوچتے تھے کہ اپنے معبودوں کو خوش کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی انسانیت دفن کر رہے تھے۔ ہر ہاتھ جو مٹی ڈالتا گیا، ہر پتھر جو اوپر رکھا گیا، ایک مومن کی سانسوں کو اور بھی ناپید کر رہا تھا۔ وہ ان سے بار بار کہتے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم اس رب کے عذاب سے نہیں ڈرتے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا اور تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ لیکن افسوس، ان کے دل پتھروں جیسے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ نہ نصیحت نے اثر کیا، نہ خوف نے ان کے قدم روکے۔ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور نبی کی نگاہوں میں جھانکنے سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ ان کی نگاہوں میں حق کی چمک تھی اور وہ چمک ان کے جھوٹے خداؤں کے اندھیروں کو چیر دیتی تھی۔ پھر وہ نبی کو کنویں کے دہانے پر لائے جہاں زمین خاموش تھی، ہوا رک چکی اور ظلم کے منظر اپنے انجام کے قریب تھی۔ انہوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا اور اس کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے ٹھونس دیا اور خوشی سے کہا، ہم نے قربانی پیش کر دی، اب ہمارے معبود ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ مگر وہ اندھیرا، وہ کنواں، نہ تو وہ خاموش تھا نہ ہی بے بس۔ کنویں کے اندر سانسوں کے درمیان اس نبی نے اپنی آواز کو گھونٹ کر بھی نکالا، ایک آواز جو درد، رحمت اور معافی کی دعا تھی۔ وہ دعا کرتے رہے، اے میرے رب، ان پر ہدایت نازل فرما، وہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ آواز اگرچہ پتھروں کے بیچ گھری ہوئی تھی، آہستگی سے اوپر تک پہنچ گئی، ایک نرم مگر کان کھینچ دینے والی صدا جو آسمان کے دروازوں کو کھٹکا گئی۔ پھر چپ ہے، مگر چپ بھی کچھ کہتی ہے۔ یہ چپ تاریخ کی گواہ ہے اور آسمان کا جواب جلد آنے والا تھا۔ اور جب ان کی قوم نے اس نبی کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور درختوں کے گرد ناچتے اور شراب پینے میں لگ گئے، تب اس مظلوم نبی نے کنویں کے اندھیرے میں سر اٹھا کر کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا اور ان لوگوں نے صرف اپنی بھاگ دوڑ، اپنی ضد میں اضافہ کیا۔ اے اللہ، اگر میں مر جاؤں تو مجھے اپنے پاس ایک راضی، صابر اور شہید کے طور پر اٹھا لینا
اور اسی لمحے جب زمین پر شک کے نعرے گونج رہے تھے، آسمان پر ایک فریاد سن لی گئی، ایک صدا جو مٹی اور پتھروں کے پار عرش عظیم تک جا پہنچ۔ باہر لوگ ناچ رہے تھے اور اندر ایک نبی اپنے رب سے ہم کلام تھا۔ باہر ہنسی تھی اور اندر شہادت کے سکون میں ڈوبا دل پہ زمین نے تھر تھرانا شروع کیا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا سن لی، اور جب اس نبی نے اپنی پاک روح اللہ کے سپرد کی تو اس کا نام آسمانوں پر لکھا جا چکا، جہاں صرف انبیاء، صادقین اور شہداء کے نام محفوظ تھے۔ جیسے ہی ان کی روح جسم سے جدا ہوئی، ان کے قدموں کے نیچے زمین لرز اٹھی، آسمان کا رنگ بدل گیا، بادلوں میں بجلیاں چمکنے لگی اور فضا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی، ایسی جو انتقام کی خبر دے رہی۔ قوم الجھن میں پڑ گئی، خوف ان کے دلوں میں اتر گیا، مگر ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں بھی شراب و گانے کا شور سن رہے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ لمحہ آ چکا ہے جب اللہ ان کی عدالت قائم ہونے والی ہے۔ پھر اچانک زمین پھٹنے لگی، ان کے گھروں کے نیچے سے آگ کے شعلے ابلے، ان کے چشمے جنہیں وہ مقدس کہتے تھے کھولتے ہوئے لاوے میں بدل گئے۔ آسمان سے ایک زبردست دھماکہ ہوا، بجلی گری، ہوا آندھی بنی، اور ان کے درخت جنہیں وہ خدا سمجھتے تھے راکھ میں بدل گئے۔ وہ دوڑتے چیختے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، لیکن ان کے معبود بولے، نہ ان کے درخت بچا سکے اور نہ ان کی قربانیاں انہیں پناہ دے سکی۔ اللہ کا قہر ان پر ایسے نازل ہوا جیسے کوئی طوفان ہر شے کو بہا کر لے جائے، اور یوں اصحاب الرس کا نام ہمیشہ کے لیے ہلاک شدہ قوموں کی فہرست میں لکھا گیا۔ یہ قوم سرکشی میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی اور اپنے نبی کا خون ناحق بہا دیا۔ ایک ایسا عمل انسانی تاریخ میں سب سے بڑا جرم تھا، نبیوں کا قتل، اور ان کے لانے والوں کو پتھروں و مٹی کے بیچ زندہ دفن کر دیا۔ الہی انصاف کے پیمانوں میں ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سخت تنبیہ دیتی ہے کہ جب قومیں غرور اختیار کر لیتی ہیں، جب عقل و صبر بند ہو جاتا ہے، اور جب انسانیت کی ہمدردی مٹ جاتی ہے تو انجام سے بربادی ہی ہوتا ہے۔ آج کے اس سبق سے ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی وحدانیت کو مانیے، نیکی اختیار کرے، ظلم اور جبر سے دور رہیں، اور جب بھی کسی غلطی کا علم ہو تو فوراً توبہ کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو ہمارے اور دوسروں کی بربادی کا سبب بنے۔ آمین۔